نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار نقابہ اولاد علی سبحان مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حرمین. حمد اور صلوات کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں بھی یہاں آپ کی زیارت کرنے کے لیے اپنے علاقے سے چلا ہوں. آج الحمدللہ یہ سفر میرا زندگی کا پہلا سفر ہے کیونکہ ابھی تک ہم پڑھتے رہے پڑھاتے رہے لیکن اب معلوموں نے ہماری ڈیوٹی اور بھی لگائی ہے. صرف پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ دوسروں کے بچوں کا مستقبل بھی بنانا ہے. الحمدللہ قبلہ علامہ سلیم علی حسنی صاحب دعوت برداتوں عالیہ اور مجھ گناہگار کو سن 9 میں استانہ عالیہ پیر بابی شریف پر علم شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ہم ادھر سے اکٹھے ہو گئے اور بچپن سے ہی ایک جذبہ ہوتا ہے بندے کا. جو بچہ بھی ہے اس کی ابھی سے کوئی نہ کوئی فکر ہے, اس کے ماں باپ کی بھی کوئی فکر سوچ ہوگی میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا کرے گا, میں اس کو کیا بناؤں گا. بچے کی خود اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری بچپن میں یہی سوچ تھی کہ میں انشاءاللہ حضور کے دین کا عالم بنوں گا. اور میرے ساتھ جو دوست تھے حفظ کی کلاس کے اندر میں اس دن بھی یہ بات یاد کر رہا تھا کہ ایک کہتا تھا کہ میں ڈرائیور بنوں گا, اللہ نے اس کو ڈرائیور بنایا, ابھی تک وہ ڈرائیور ہے. ایک کہتا میں ماسٹر بنوں گا, سکول ٹیچر بنوں گا, وہ بھی سکول ٹیچر ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان 3 دوستوں میں سے ایک میں خوش نصیب غریب کا بیٹا ہوں جس نے یہ خواہش رکھی کہ مالک میں انشاءاللہ دین کا عالم بنوں گا. آج وہ مجھے دیکھتے کہتے ہیں یار تو بازی لے گیا. لیکن میں ان کو پھر بھی یہی عاجزانہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی ابھی میرے لیے دعا کریں کیونکہ میں بہت ایک عظیم مسلک میں ہوں. انشاءاللہ اس عظیم مسلک کی میں قدر کر سکوں کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر والی منزلت کو. اس لیے آپ کو بھی یہی ایک درس دینے کا مقصد یہی ہے. آپ چاہے بچوں کو جتنی بھی دنیا پڑھا لیں, خدا کی عزت کی قسم جو دین پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو مقام ملے گا نا, وہ دنیا جتنی بھی پڑھاؤ دنیا کے پڑھنے سے وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا. آپ حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھو گے تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہوگا. لیکن آپ جتنا بھی بڑا دنیا دار ہے اتنے عہدوں کا مالک ہوگا, اس کے چہرے کو اس نیت سے نہیں دیکھو گے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہوگا. اس نیت سے نہیں, ہاں کسی اور وجہ سے تو دیکھو گے اور ثواب کی نیت سے نہیں دیکھو گے. الحمدللہ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جو حفاظت ابھی کر چکے ہیں تم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتذہ کرام عطا کیے ہیں. وگرنہ بھائی آج تک تو مولانا حضرات بھی کہتے ہیں بس 5 نمازیں پڑھانی ہے, میں نے جمعہ کی تقریر کرنی ہے, بس یہ میری ڈیوٹی ہے. فرمایا یہ جو آگے کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, جو کرتے ہیں وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں, دین مدین کی خدمت کرنے کے لیے کہ ادھر سے چلے بھی جائیں نا تو یہ چلے نہ جائیں, یہ بغیرت چلے جائیں, لیکن حقیقتاً یہ باقی ادھر رہے. حقیقتاً یہ ادھر ہی رہیں. وہ کیسے رہیں گے جب آپ کے بچوں کو ایسا حافظ قرآن بنائیں گے. ابھی یہاں اور پڑھانے کے لیے آتے تھے. الحمدللہ عنقریب تمہارے بچے اس مسرت پہ ہوں گے, ادھر کھڑے ہو کر قرآن شریف سنائیں گے تو بتاؤ ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی, اس علاقے کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ جب یہاں بچے پڑھ کر سنائیں گے. تو بہرحال میں مختصر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والوں کو رب کیا مقام عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ کے جو بن گئے
جو رب کو راضی کر گئے، رب تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے محبت کا ناطہ جوڑا، رب نے پھر ان کو مقام کیا عطا فرمایا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک راہگیر راستے سے گزرتا ہے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھیڑے ریوڑ وغیرہ چرا رہے ہیں، اور ادھر بھیڑے اور بھیڑیے، بگاڑ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، بھیڑے اور بھیڑیے یہ دونوں اکٹھے ادھر چارہ چر رہے ہیں۔ ادھر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ نا آپ مصلی بچھائے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور راستے پر گزرنے والا کہتا ہے یار اس بزرگ سے پوچھتا ہوں بھیڑوں اور بھگاڑوں کی آپس میں کب کی صلح ہو گئی، یہ اکٹھے چل رہے ہیں، ان کا تو جوڑ بھی نہیں ہے۔ اب وہ راہگیر بیٹھ جاتا ہے انتظار کے اندر، جب بابا سلام پھیرتا ہے تو عرض کرتے ہیں حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا کھانا کھایا ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی مہمان آ جائے اس سے پہلے کھانے کا پوچھو، ایسا نہ ہو اسے خوب اپنی باتوں میں سیر کروا لو، جب جانے کا وقت ہے تو پھر اسے پوچھو کہ بھئی کھانا کھانا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کا طریقہ یہ کہ گفتگو کرنے سے پہلے اسے پوچھ بھئی تو جو مسافر ہے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے جب پوچھا اس نے جواب دیا حضور مسافر ہوں، کھانا تو نہیں کھایا لیکن مسئلہ پیش آ گیا آپ کے پاس آ کے، آپ نے فرمایا پہلے کھانا کھا لے بعد میں مسئلہ پوچھ لینا۔ آپ نے لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور ایک پتھر کے قریب آپ گئے، پتھر کے نیچے وہ لکڑی کے پیالے کو رکھا، اس کو ٹھوکر ماری، پتھر میں سے دودھ بھی جاری ہو گیا اور شہد بھی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، دودھ بھی جاری ہے، شہد بھی جاری ہے۔ اب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ مسئلہ تو پہلے ایک تھا، اب تو مسئلہ دوسرا بھی آ گیا ہے۔ اب جب اس نے وہ پیالہ ماکھی اور یعنی شہد اور دودھ کا جب کھایا پیا، آپ نے فرمایا حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں بھائی بتا کون سا مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ عرض کی حضور مسئلہ ایک نہیں ہے، اب مسئلے دو ہیں۔ فرمایا بتا کون سا؟ عرض کی حضور یہ کیا بات ہے، پتھر میں سے دودھ بھی جاری اور شہد بھی جاری۔ آپ نے فرمایا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اضرب بعصاک الحجر، جب پتھر کو عصا مارا ضرب لگائی، پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا قوم موسیٰ کو اگر رب تعالیٰ پتھر میں سے پانی کے چشمے پلا سکتا ہے تو کیا قوم مصطفیٰ کو، قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر میں سے دودھ اور شہد نہیں پلا سکتا؟ یہ ہے قوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور منزلت اور مقام۔ آگے فرمایا دوسرا، آپ نے عرض کی دوسرا سوال یہ ہے کہ بھیڑیوں کی کب کی صلح ہو گئی، ان کی کب کی رسائی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بابو جب سے میری اور میرے رب کی صلح ہوئی ہے اسی دن سے بھیڑوں اور بھیگاڑوں کی بھی آپس کے اندر صلح ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، اللہ کے ساتھ جب آپ نے یہ محبت کا ناطہ جوڑ لیا، اللہ کے ساتھ جب آپ نے یہ عشق کا ناطہ جوڑ لیا، یہ دنیا دار کیا، یہ دنیا کے لوگ کیا، یہ انسان کیا، بلکہ جنگل کے جانور بھی آپ کے تابع اور غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے سب کو یہی التجا ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ضرور دلوائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ایسے اساتذہ کرام کا اہتمام ضرور ہر محلے ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ آج میں بھی اسی گھر سے آیا ہوں، کل سے آیا ہوں آپ کے پاس، میں نے کہا کہ زندگی کا پہلا سفر ہے۔ میں الحمدللہ تقریباً 5 کنال اور 15 مرلوں کا مالک ہوں، یعنی میرے بہن بھائی 5 ہم بہن بھائی ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر زمینوں کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ادھر کے اگر 5 کنال ہو تو بہت بڑا بندہ زمیندار ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہزاروں کنالیں ایک ایک بندے کی ہیں، وہاں ہماری الحمدللہ 5 کنال ہیں، اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہیں۔ اس 5 کنال 15 مرلوں کے اندر الحمدللہ ہم نے اللہ رسول کو 2 کنال زمین کی وقف کی ہے، جو اللہ کے راستے پر دی ہے، جس کی ایک مٹی کی چٹکی جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے کیونکہ وہ اللہ کی اب ہو گئی ہے۔ 2 کنال الحمدللہ ہم نے روڈ کے اوپر
یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مدرسے کے لیے وقف کی ہے. اسی نیت سے کیا غریب کے ہم اگر بچے، ایک مزدور کے بیٹے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسرت مصطفیٰ پر بٹھا دیا تو کسی اور کا جب بیٹھ جائے گا ہمارے واسطے سے تو انشاءاللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور سب لوگوں کی دنیا آخرت سنور جائے گی. اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ جمعے پہ جب آئیں گے انشاءاللہ استاد صاحب آپ کو خود بھی فرمائیں گے، آپ جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ محبت فرمائیں، پیار فرمائیں. یہ دین کی جو کشتی ہے، یہ ثواب کی جو بیڑی ہے، یہ تیار ہم نے نہیں کی، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے تیار کی. اب اس میں جو جو حصہ ڈالے گا ثواب کا، اس کشتی پر جو ثواب والی کشتی پر سوار ہوگا وہ انشاءاللہ پاری پہنچ جائے گا. جو نہیں تو صرف محبت بھی دے دے گا نا پیار سے کہ واقعی یار الحمدللہ دیندار لوگ آئے ہوئے ہیں، صرف اتنا جملہ بھی بول دے گا. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ نہ کہ بات کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع شریف کا دن ہے تو آپ کا ایک فرمان ضرور سنانا میں مناسب سمجھوں گا. آپ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضور بندے آتے ہیں تو ہم سب کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو مستحق بھی نہیں ہوتے. آج کئی لوگ ہیں نا لبادہ اوڑے ہوئے، میں مدرسے کے لیے میں مسجد کے لیے وہ سارا کچھ لیتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تو فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بولا؟ عرض کی حضور کوئی لوگ مستحق ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم مستحق کو دے رہے ہیں یا غیر مستحق کو دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار تو پہلے یہ بتا تو اس چیز کا مستحق تھا جتنا رب نے تجھے دیا. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے جو تجھے عطا کیا ہے لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے جتنا بھی عطا کیا ہے، پہلے تو یہ بتا تو اس چیز کا مستحق تھا جو میرے رب نے تمہیں دیا. فرمایا مستحق اور غیر مستحق کی بات نہ کرو، جو اللہ کے نام پر جس نے آواز بلند کر دی ہے اگر دے سکتا ہے تو دے، لیکن اس کے بارے میں بدگمانی کرنا ضروری نہیں. یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. تو الحمدللہ ہم تو ویسے بھی دین کی خدمت کے لیے آج پہلا سفر ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں استقامت عطا فرمائے. کہیں جڑا کوئی گالی دے بھی دے تو ہم اس کو اپنا جناب اپنے لیے سعادت سمجھ کر اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ساتھ ہم ویسا رویہ اختیار نہ کریں جو لوگ اس طرح اگر کوئی کرے بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے اور اس کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اہل علاقہ پر اپنا خصوصی رحمت فضل فرمائے. آمین ثم آمین. جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. صاحبو ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علیہ الا البلاغ المبین.